بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ یہ سوال آیا جی کہ ایک حدیث ہے سنن الکبریٰ امام بیہقی کی، اس میں ایک روایت ہے، اس کے اوپر سوال ہے۔ سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر امام بیہقی کی جو ہے نا مشہور سنن الکبریٰ، اس کا 7207 نمبر حدیث ہے کہ ترجمہ بھیجا گیا اس کا سوال میں کہ عبداللہ ابن ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا قبرستان کی طرف سے تشریف لا رہی تھیں، تو میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگیں اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی قبر پر گئی تھی۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ کیا آپ نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں فرمایا تھا؟ تو آپ کہنے لگیں کہ آپ نے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی۔ اب اس حدیث کی صحت کے اوپر سوال ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ تو سوال تو بہت سیدھا سا ہے، مگر اس کے اندر نا علم حدیث کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ علم حدیث میں جو طرق ہوتے ہیں نا حدیث کے، وہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم بات ہے یاد رکھنے کی کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے ملتے جلتے طرق جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہوتے، مگر کوئی ایک طریق جو ہے یا ایک سند یا ایک مختلف تھوڑی سی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ تقریباً کم و بیش وہی سٹوری صحیح نکل آتی۔ تو اب میں بتاتا چلوں کہ اس سے متعلقہ جو واقعہ نا اصل میں یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کی موت سے متعلقہ واقعہ ہے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ عبد الرحمن بن ابی بکر کا جو ہے نا وہ صحیح بخاری والا واقعہ جو ہے کتاب التفسیر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں صحیح بخاری میں، جس میں آپ نے مروان بن حکم کے سامنے احتجاج کیا کھڑے ہو کر اس کے خطبے کے دوران، جب اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو بڑی اچھی بات سجھائی ہے، اور وہ سجھائی یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو امیر بنانے والے ہیں، امیر بنانے کا نامزد کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بنے گا مسلمانوں کا خلیفہ، تو جیسے ابو بکر نے عمر کو کیا۔ تو اس غلط فہم کے اوپر کھڑے ہو کر عبد الرحمن بن ابو بکر نے احتجاج کیا اور کہا کہ تم یہ ابو بکر عمر کی بات نہ کرو، یعنی کہ دیکھیں نا ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بول رہا ہے یہ بات رضی اللہ عنہ کہ تم نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ ابو بکر عمر کا تو بنتا ہی نہیں ہے، تم یہاں باپ بیٹا بنا رہا ہے اور تم کیا بات کر رہے ہو۔ احتجاج کیا اور کہا کہ تم جو ہے نا یہ قیصر و کسریٰ کی سنت لا رہے ہو، ہرقلیہ بولا اس کو، تو یعنی قیصر و کسریٰ کی رومیوں کی جو ہے نا وہ غلط سنت کو زندہ کرنے لگے ہو۔ تو اس پر جو ہے نا عبد الرحمن ابی بکر کو اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگنا پڑا، کیونکہ مروان نے حکم دے دیا کہ اس کو پکڑ لو۔ تو آپ پہلے تو اپنی ماں، ہماری امت کی ماں، اپنی بہن بی بی عائشہ کے حجرے میں چھپے پناہ لینے، پھر وہاں بی بی عائشہ نے مروان کو وہاں لعنتی بولا، اس کے کہا کہ تم پہ رسول اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد یہ صحیح بخاری کا واقعہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد عبد الرحمن ابو بکر جو ہیں وہ کہیں غائب ہو گئے، کسی کو نہیں پتا چلا وہ کہاں گئے۔ پھر ایک مقام ہے مکہ سے 12 میل کے تقریباً دور جو روایتوں میں ملتا ہے، حبشی کا مقام ہے، حبشی یا حبکی اس کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے، اور اس مقام پر جو ہے نا وہاں سے آپ کی لاش مبارک ملی، حبشی جی مقام ہے حبشی۔ تو یہ جو ہے نا اس کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر جو ہے نا وہ ان کو پھر مکہ لایا گیا، وہ 12 میل جب دور تھے، گمنامی کی موت مرے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ وہاں کیسے مرے، بلکہ اب ام عائشہ کو اس پہ شک ہی رہا کہ شاید قتل ہو گئے۔ تو وہ جو ہے نا بات کہ بی بی عائشہ جو ہیں وہ ان کو پھر بڑا دکھ ہوا اور وہ آپ کی قبر پہ گئیں، یہ اتنا جو ٹکڑا ہے نا واقعہ یہاں تک کہ قبر پہ گئیں، اور اتت قبر عبد الرحمن بن ابی بکر فقالت وکننا قدمانی جزیمہ حقبہ من الدہر حتی قیل۔ تو آگے اشعار بھی پڑھے آپ نے نا، یہ تحفۃ الاحوذی امام مبارک پوری آئی تھنک عبد الرحمن مبارک پوری ہیں، انہوں نے کہا کہ اس روایت کے اندر جو ہے نا رجال سارے ثقہ ہیں، لیکن ابن جریج جو ہے نا وہ مدلس ہے، اور وہ عبداللہ ابن ملیکہ سے تدلیس کرتا ہے، عن سے روایت کرتا ہے۔ اسی طرح امام ناصر الدین البانی، شیخ البانی جو ہیں انہوں نے ارواء الغلیل میں کہا کہ اس کے رجال سارے ثقہ ہیں، لیکن ابن جریج جو ہے نا
وہ مدلس ہے. یعنی اب یہ سنتے جائیے گا، البانی صاحب نے ابن جریج کو مدلس کہا اور مدلس سے روایت نہیں لی. پھر یہی روایت جو ہے نا جامع ترمذی میں آپ کو ملتی ہے 1055 نمبر، البانی صاحب کی میرا خیال یہ نمبرنگ ہے ان کی اپنی. تو آپ نے وہاں پہ بھی اس کو ضعیف کہا. کس لیے کہا؟ کہ یہ جو ہے اس میں ابن جریج جو ہے وہ مدلس ہے راوی. اسی طرح شیخ البانی نے احکام الجنائز جو ہے اس کے اندر بھی اس کو ضعیف روایت میں بتایا اور کہا یہ مدلس ہے. اب جو اس کا اگلا ٹکڑا ہے نا، اگلی بات، وہ بات ہے سوال کے اندر. آپ سمجھ گئے کہ سوال کے اندر یہ پورا بیک گراؤنڈ میں جو روایتیں ہیں نا بخاری کے بعد جو دوسری کتابوں میں آئی ہیں، جس میں اما عائشہ قبر تک پہنچی مکہ میں اور پھر آپ نے بڑے دکھ کا اظہار کیا، وہاں تو مدلس راوی ملتا ہے. لیکن اب یہ روایت جو ہے نا آگے میں بتانے لگا ہوں، جو سوال میں آئی کہ آپ کو وہاں قبر پر دیکھ کر اس نے عبداللہ ابن ملیکہ نے سوال کیا، انہوں نے تابعی ہیں یہ غالباً، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں یہاں گئیں، رسول اللہ نے تو منع کیا ہوا ہے. تو آپ نے کہا رسول اللہ نے ہمیں اس کی بعد میں اجازت دے دی ہوئی تھی. اس کا مجھے الحمدللہ عربی متن روایت کا مل گیا، سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر ہے یہ جی، 4 جلد صفحہ نمبر 78 کے اندر. اس کا امام بیہقی کا اپنا حکم جو تھا نا اس پہ، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے نا جو اس راوی ہے نا، ایک اور راوی ہے مطلب اسناد کے اندر بسطام بن مسلم البصری، یہ قوی نہیں ہے آدمی، اس کے اندر تھوڑا ضعف پایا جاتا ہے. امام بیہقی کا اپنا حکم ہے. لیکن امام ناصر الدین الالبانی جو ہے نا، انہوں نے اس طریق سے جس میں ابن جریج نہیں ہے، مدلس راوی موجود نہیں ہے، اور راویوں کے حالات کو امام البانی جو ہیں وہ پرانے محدثین سے بالکل زیادہ آج جانتے ہیں، کیونکہ ان کے آج کے محدثین کے پاس علم رجال کے زیادہ وہ مدون ہو چکا ہے، کمپائل ہو چکا ہے، تو ایکسس ہے الحمدللہ. تو آپ نے جو تحقیق کی نا شیخ ناصر الدین الالبانی نے ارواء الغلیل میں جلد نمبر 3 کے اندر ہے جی، یہ غالباً 3 جلد کے اندر ہے ارواء الغلیل، علامہ البانی کی بہت مشہور یہ بھی ایک تصنیف ہے. اس کا غالباً اردو میں ترجمہ نہیں ہے، مگر مجھے روایت یہ وہاں پہ مل گئی جس میں امام بیہقی والی روایت جو سوال میں آئی کہ کیا یہ روایت صحیح ہے جس میں اجازت کا ذکر ہے، اس ٹکڑے کو نا امام البانی نے یہاں دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ صحیح ہے. شیخ ناصر الدین الالبانی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا پہلے، مگر آپ عبد الرحمن بن ابی بکر پہ قبر پہ گئیں تو وہاں پہ جو ہے جب سوال ہوا تو کہا کہ نہیں، ہمیں رسول اللہ نے اجازت دی ہے. اب یعنی پتہ یہ چلا کہ پیچھے جو مدلس والی روایت تھی وہ البانی نے نہیں لی. انہوں نے کون سی روایت لی ہے؟ جس میں مدلس نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ ضعیف روایتیں بھی صحیح ہو گئیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری سارے یہ بات کہ ضعیف روایتیں خود بخود جو ہے نا ان کا کانٹیکسٹ جو ہے نا، اور اس کا جو وہ متن ہے، اس کی جو کانٹینٹ آف دا سٹوری ہے، کانٹیکسٹ وائز بھی اور کانٹینٹ وائز بھی، سیاق و سباق وائز بھی کی صورت میں بھی، اور جو اس کے اندر کانٹینٹ ہے، سٹوری ہے، دونوں کی صورت میں یہ روایت خود بخود صحیح ہو جاتی ہے. ایک تو اس دوسرے طریق سے جو دوسرے راستے سے آئی ہے، جس میں آپ کے پاس بسطام بن مسلم البصری ہے اور اس میں ابن جریج غالباً نہیں ہے، اور اس کو آپ نے کہا یہ والے طریق سے روایت صحیح ہے. تو یہ روایت ہو گئی صحیح. اب اس کے فہم پہ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ اجازت اماں کے لیے، ہماری ماں کے لیے تھی، صحابیات، عام صحابیات اور خواتین کے لیے نہیں تھی. اسی لیے آج بھی جو ہے شافعی اور حنبلی فقہ کے اندر اس حدیث کے باوجود صرف اس کے فہم اور تعویل کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو اجازت نہیں دی خواتین کے قبرستان جانے پر، کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا قبرستانوں میں جانا ناپسند فرمایا، لیکن سختی نہیں کی اس کے اوپر. اسی طرح دوسری طرف اگر آ جائیں تو جو حنفی حضرات ہیں، حنفی اور غالباً مالکی بھی، حنفیوں کا تو مجھے معلوم ہے کہ وہ انہوں نے بہت سارے حنفیوں نے قبرستان میں عورتوں کے جانے کی اجازت دے رکھی ہے، اور کچھ اہل حدیث بھی علماء آج کے اس روایت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا تنہائی میں جانا، گروپوں میں جانا نہیں، اماں کے طرز عمل پہ جیسے ہماری ماں گئیں جانا جائز ہے. مگر یہ میں بتاتا چلوں کہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جو حدیث کی بنیاد پہ اپنی فقہ چلاتے ہیں، اپنی فقہ قائم کرتے ہیں، انہوں نے اس روایت کو صحیح ہونے کے باوجود، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہ کہنے کے باوجود کہ آپ نے کہا کہ
رسول اللہ نے اجازت دے دی تھی، آپ اماموں نے اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کا حدیث کا فہم جو ہے انہوں نے اس کو اماں عائشہ کے انفرادی عمل پہ لیا کہ ان کی انفرادی ان کے لیے اجازت تھی یا ازواج مطہرات کے لیے، سب کے لیے نہیں تھی. کیونکہ ان روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر میں تم سے تمہارے جنازے میں شامل ہوئی ہوتی یا تمہیں پہلے ملی ہوتی تو میں یہاں نہ آتی. تو خود اس روایت کے فہم میں یہ بات جو فہم ہے نا اس کی انٹرپریٹیشن یا تعویل، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تعویل نہیں کرنی چاہیے روایت کی، تعویل شروع سے ہوتی آئی ہے، فقہاء محدثین سبھی کرتے ہیں تعویل کہ اس سے مطلب کیا نکلا. تو اب بات سمجھ میں آئی ہوپ سب کو آ گئی ہوگی کہ یہ روایت جو ہے نا یہ والی کہ جس میں اجازت کا ذکر ہے، یہ ارواء الغلیل علامہ ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ جو اس کے باقی طریق ہیں یا باقی طرق ہیں مختلف دوسری اسناد راستوں سے جو آئی ہے، جامع ترمذی میں 1055 نمبر اور دوسری کتاب میں غالباً تخریج مشکات المصابیح بھی البانی صاحب نے جو تدوین کی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو ضعیف ہی کہا ہے. تخریج مشکات المصابیح میں البانی صاحب کی نمبرنگ ہے 1659. سب جگہ آپ نے مدلس راوی کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، مگر یہ ایک جو راستہ آیا نا جس میں اجازت والی بات کا ذکر ہے، اس طریق پر، اس راستے پر، اس سند کے اوپر آپ نے حکم جو البانی صاحب نے لگایا ہے، آپ نے مدلس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ کیا اور صحیح مانا ہے. جیسے امام بیہقی نے بھی اس میں تھوڑا سا شک کا اظہار کیا، مگر مدلس نہیں تھا اس میں اور کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں تھی. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ معاملہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور حدیث کا میں نے فہم بھی ذکر کر دیا کہ اس پہ کیوں تعویلاً اس کے اندر اختلاف بھی پایا جاتا ہے فقہائے دین اور محدثین اسلام میں. واللہ اعلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.